اللهم صل على محمد وآله اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: خدیجۃ وأنا مثل خدیجہ لقد آمنت بی اذا کفر بالناس فصدقتنی حین کذبنی الناس وواظرتنی علیہ دین اللہ وأعنتنی بمالہا. سرکار حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار دو عالم کا پہلا فقرہ کہ خدیجۃ اینا مثل خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ اور کون ہے جو خدیجہ جیسا ہو. واقعاً با کمال با تقوی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کہ آپ نے اس طرح سے صحنۂ کائنات میں آنے کے بعد زندگی گزاری ہے کہ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ اور نمونۂ عمل اور آئیڈیل قرار پائیں. ایسے ماحول میں کہ جہاں تنگ و تاریک جہالت گھر کیے ہوئے تھی، ایسے میں نہ یہ کہ سرکار دو عالم طاہرہ کہیں، آپ کے عفت و کمال کا عالم یہ تھا کہ پوری کائنات آپ کو طاہرہ کہہ کے بلاتی تھی. اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اس وقت رسول اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے کمک کی اور مدد کی ہے کہ جو دوسرا فقرہ ہے کہ لقد آمنت بی اذا کفر بالناس، اس وقت خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی ہیں جب لوگ انکار کر رہے تھے میری نبوت کا، میری رسالت کا. یعنی گویا یوں کہا جائے کہ حریم مدافع نبوت و رسالت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کو بھی فقرہ صدقتنی حین کذبنی الناس، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے میری اس وقت تصدیق کی ہے جب لوگ تکذیب کر رہے تھے اور لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. ووزارتنی علیہ دین اللہ وأعنتنی بمالہا، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دین خدا میں میری مدد کی ہے. کئی چیزیں ہیں جو اس ذات والا صفات سے متصف ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جناب رسول اسلام کا تڑپ کر جناب خدیجہ کو یاد کرنا، اور حقیقت میں کوئی نہیں ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح. دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلی صنف نسواں سے تعلق رکھنے والی کوئی اگر خاتون ہے کہ جو سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. اور نصرت نمائندہ خدا آپ اس کا ذریعہ بنی ہیں. اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فضلت خدیجۃ علی نساء امتی کما فضلت مریم علی نساء العالمین. جناب خدیجہ کو میری امت کی تمام عورتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جیسے جناب مریم کو ان کے زمانے میں تمام عالمین کی خواتین پر فوقیت اور فضیلت و برتری حاصل تھی. کیوں نہ ہو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کیا کچھ نہیں دین اسلام کے لیے کیا، سب کچھ خالصتاً للہ اللہ کی راہ میں دین اسلام کے لیے قربان کر دیا. کہ خود رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ وَأَعْنَتْنِي بِمَالِهَا، کم مال نہیں دیا ہے، کم دولت نہیں دی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کو، بہت ساری دولت دی ہے. یہاں تک کہ
فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کی جلد 8 میں لکھا ہے، اور رئیس الواعظین مولانا قرار حسین تاباسرا نے اپنی کتاب ملکۃ العرب میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخزون حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا والی و وارث کیا ہو گیا ہے؟ کہا خدیجہ قحط کا زمانہ ہے، شیب ابی طالب میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ آپ نے تمام قریش کے رؤسا کو سب کو بلانے کے بعد کہا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میرا جتنا بھی مال ہے یہ سب کے سب میرے والی و وارث حضرت محمد عربی کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ پیش کرتی ہوں۔ اور یہی نہیں، سرکار دو عالم کو پورا حق ہے، چاہے تو وہ خرچ کریں چاہے تو وہ روک لیں۔ یہاں تک کہ اس روایت اور اس داستان کے راوی خود حضرت ابوبکر بھی ہیں۔ یہی نہیں، آپ کا بذل، آپ کا کرم اسی انداز سے کہ جس انداز سے ائمہ اطہار کا بذل اور کرم رہا ہے، جس انداز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بذل اور کرم رہا ہے، لطف رہا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے سرکار دو عالم سے فرمایا کہ سرکار آپ خانہ کعبہ کے قریب آ کر کرسی نبوت پر جلوہ افروز ہو جائیے، میں پشت خانہ کعبہ، یہ عرب کے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو خدیجہ کے مقروض ہیں، میں ان سب کے نام بتاتی چلی جاؤں گی، بس وہ ایک ایک کر کے آپ کے روبرو آتے جائیں اور اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھتا چلا جائے اور میں سب کا قرضہ معاف کرتی چلی جاؤں گی۔ کمال کی باصفات اور عظمتوں کی حامل جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ آپ نے کائنات والوں کو اپنی زندگی سے کچھ پیغامات دیے ہیں۔ ان میں سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ کسی بھی حال میں رہے انسان، اگر خداوند عالم سے اور اس کے حبیب سے اگر وعدہ اور عہد کر لیا ہے تو نصرت نمائندہ خدا سے کبھی بھی منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بذل اور عطا اور بخشش کا مادہ پایا جانا چاہیے۔ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے اسے چاہیے کہ وہ دین اسلام کی راہ میں، خدا کی راہ میں، اہل بیت علیہم السلام کی مسیر و طریق میں لگا دے۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے درس دیا ہے، ہمیں پیغام دیا ہے۔ اور یہی نہیں، آپ کی پوری حیات طیبہ کہ آپ نے کس قدر اسلام کے لیے، دین کے لیے خدمات کو انجام دیا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی، ثمرہ بھی پروردگار عالم نے کس خوش اسلوبی کے ساتھ عطا کیا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آپ کی قسمت میں رکھا ہے تاکہ ان کے وجود مقدس سے آپ کے وجود مقدس کو طر امتیاز بنا سکے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آخری لمحات ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، بستر علالت پر ہیں، کوئی اپنا مونس اور ہمدم نہیں ہے جو آئے اور آنے کے بعد عیادت کرے۔ ایک خالہ زاد بہن بنام مطعم قریب آئی اور آنے کے بعد بجائے یہ کہ عیادت کے کچھ الفاظ اپنی زبان پر جاری کرے، طنز کے نشتر چبھو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے خدیجہ تم نے اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ کہ اسی اثناء میں سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ یہ وہی محمد ہیں جن سے تم نے عقد کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ وہی محمد ہیں جو رحمت للعالمین ہیں اور اس بیٹی کے یہ باپ ہیں۔ تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی حضور بس ایک خواہش میری بھی ہے کہ جس عظیم ہستی کے ذریعے سے آپ نے میری بہن خدیجہ کو یہ فضیلت و برتری عطا کی ہے، کیا میری بھی قسمت میں یہ فضیلت و برتری آ سکتی ہے؟ ارباب ازاں آج اسی خاتون کی وفات اور وصال کا دن ہے، 10 ماہ رمضان المبارک قبل از عام الفیل قبل از ہجرت کہ آپ
کی رحلت واقع ہوئی، لیکن جانے سے پہلے آپ بستر علالت پر زار و قطار گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ شاید یہ وجہ رہی ہو کہ میں تو جا رہی ہوں، لیکن میرے بعد میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یکو تنہا رہ جائے گی اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔